السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے بھائی آپ لوگوں کے؟ یقیناً سمر ویکیشن آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک بھی کر رہے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ایک کہانی جو ہے وہ بڑی مزے کی کہانی ہے بھائی۔ ایک ویلی تھی، وادی تھی ایک، اس کے اندر ایک وڈ کٹر رہا کرتا تھا اور وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ وڈ کٹر جو ہے وہ لکڑیاں کاٹتے ہیں اور اپنا جو ہے گزر بسر جو تھا وہ لکڑیاں کاٹ کر کیا کرتا تھا۔ لکڑیاں لے کر آتا، اس کو کاٹتا، پھر اس کو بیچتا اور جو پیسے اس کو ملتے اس سے وہ اپنا گھر چلاتا تھا بھائی۔ اور اس کے دو بچے تھے، ایک کا نام تھا چھوٹو اور ایک کا نام تھا موٹو۔ اب جو لکڑہارا تھا، جو وڈ کٹر جو تھا، وہ اپنے دونوں بچوں کو ڈیلی پاکٹ منی دیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ پاکٹ منی دونوں کو دیا کرتا تھا کہ جاؤ جا کے اس کو خرچ کرو۔ جو موٹو تھا وہ پیسے اپنے کھانے پینے میں اڑا لیا کرتا تھا، جاتا اور جا کے کھا پی لیتا۔ لیکن جو چھوٹو تھا نا، وہ بہت عقل مند تھا۔ وہ تھوڑے سے پیسے اپنے کھانے پینے میں، چیزیاں لینے میں، اس میں خرچ کرتا اور زیادہ پیسے جو تھے وہ بچا لیا کرتا تھا۔ یعنی کہ سمجھیں کہ 25% وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ خرچ کرتا اور 75% جو ہے وہ پیسے بچا لیا کرتا تھا۔ اور اس طرح جناب اس کی زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ تھا، ٹی وی بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا ان کے گھر میں، انہوں نے موٹر سائیکل بھی لے لی گھر میں، اور تعلیم بھی اچھی دے رہے تھے وہ اپنے بچوں کو، ہنسی خوشی گھر میں رہ رہے تھے۔ لکڑہارا جو تھا وڈ کٹر، وہ صبح صبح اٹھتا، اپنے کام میں جاتا، ویلی میں جاتا، وہاں پر جو ہے درخت وغیرہ جو لگے ہوتے ان کو کاٹتا اور جا کے اپنا ان کو بیچ دیتا، اور جو پیسے آتے اس کو وہ خرچ کرتا اور اپنے گھر پہ لگاتا۔ اس طرح سے ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ درخت کاٹ رہا تھا تو اس کی تو کچھ طبیعت خراب لگی، اس کو ایسا لگا کہ جیسے ابھی وہ فینٹ ہو جائے گا، گر جائے گا۔ خیر اپنا کام کر کے جب وہ گھر آیا تو آ کے اس نے اپنی بیوی سے بات کی اور بچوں سے بات کی کہ آج مجھے اس طرح سے فیل ہوا ہے۔ خیر گھر والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، چل کے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب وہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا زیادہ ان کو پرابلم نہیں ہے، تھوڑا ان کا جو ہے نا وہ تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کو، کیونکہ کام یہ بہت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ ویکنس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر ان کی دوائیاں دی، وہ ٹھیک ہو گئے، اپنے پھر کام پہ لگ گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ کام پہ بھی نہ جا سکے۔ ایک دن کام پہ نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 3 دن نہیں گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، وہ کام پہ نہیں گئے۔ اب بہت گھر والے بھی پریشان کہ اگر یہ کام پہ نہیں جائیں گے، لکڑیاں نہیں کاٹیں گے، اس کو سیل نہیں کریں گے تو گزارا کس طرح سے ہوگا، گھر کے خرچے کس طرح سے پورے ہوں گے۔ لیکن ان کی طبیعت جو تھی وہ دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ سارے جو پیسے تھے، جو گھر کا سامان تھا، وہ ان کی بیماری پہ لگ گیا۔ ان کے جو ٹی وی، فریج، موٹر سائیکل جو انہوں نے لی تھی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ بیچ کے ان کی بیماری پہ لگانا پڑا، اور وہ سب پیسے ان کی بیماری پہ لگ گئے۔ لیکن وہ صحت مند ہو گئے، اللہ نے ان کو صحت بخش دی۔ اب جب وہ صحت مند ہوئے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے ہیمر یا جو ہے آری یا جو ہے کوئی کاٹنے والی کوئی چیز یا کوئی سائیکل یا کوئی موٹر سائیکل وہ لے سکتے، جس کے اوپر دوبارہ سے وہ اپنا لکڑیاں اس کے اوپر رکھ کر اور جا کے شہر جا کر وہ بیچتے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ غریب ہو گئے تھے، ان کے پاس تو پیسے بھی باقی نہیں بچے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹو جو تھا وہ ان کے پاس آیا
اور آ کے چھوٹو نے کہا کہ بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ بابا نے کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکوں، اور میں نے موٹو سے بھی پتا کیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو تم مجھے دے دو، تم نے کچھ بچائے ہوں پیسے۔ موٹو نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو سب پیسے کھانے میں اڑا دیے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو آپ مجھے پاکٹ منی دیتے تھے میں 75% اس کو میں سیو کرتا تھا اپنے پاس، اور وہ گیا اور جا کے اپنا منی باکس لے آیا، جس کو گلک بولتے ہیں، منی باکس لایا اور لا کے اس نے اس کو توڑا، اور پیسے جو ہے وہ اپنے بابا کو دیے اور کہا کہ یہ لیں بابا، آپ اپنا سامان خریدیں، جو بھی آپ نے خریدنا ہے، آری خریدنی ہے، ہیمر خریدنا ہے، سائیکل ابھی آپ لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لکڑیاں رکھ کر آپ شہر لے جائیں بیچنے کے لیے، آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس نے اچھی خاصی رقم جو تھی وہ سیو کی ہوئی تھی۔ تو اس کے بابا مما جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اور کہا بھئی یہ جو میرا بیٹا ہے یہ تو بہت عقل مند بیٹا ہے کہ اس کو ہم پاکٹ منی تو دیتے تھے لیکن اس نے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، تو برے حالات کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ اور اس طرح سے جو تھا لکڑہارا، جو وڈ کٹر تھا، اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا صحت مند ہونے کے بعد، اور پھر اللہ نے پھر اس کو برکت دی اور وہ پھر اپنی زندگی سب کے سب ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے بیٹا کہ ہمیں پیسے جو ہے وہ فضول خرچی میں خرچ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پر پیسوں کی ضرورت پڑے تو ہمارے بینک میں یا ہمارے منی باکس کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہونے چاہیے تاکہ اس کو اس برے وقت کے لیے استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اس کو آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیں گے کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کہانی اور دوسری ویڈیوز بھی میری جو ہے وہ مل سکیں۔ تو پھر دیجیے انکل کو اجازت، اگلی سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔